नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सेशन शुरू करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। देखें, जब इज़ का वक़्त इज़ आते हैं ना, व इज़ और जब, तो इसका मतलब होता है कि कोई बात याद कराई जा रही है। और याद को जैसे हम कहते हैं ना, रिमेंबर, याद करो। जब कहा था अल्लाह ताला ने तेरे रब ने फरिश्तों से कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ खलीफा ज़मीन में। खलीफा कौन होता है? खलीफा का मतलब जानशीन, नाइब, राइट? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम, आज हम जो स्टोरी एक्चुअली पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हमारा ओरिजिन, कि हमारे माँ-बाप कौन थे, राइट? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप थे, हज़रत बीबी हव्वा हमारी माँ थी, राइट? हम उन्हीं की औलाद हैं, उन नौ इंसानी सारी उन्हीं से चली, राइट? तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का सोचा, और फरिश्तों से बात हो रही है कि याद करो, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जब खलीफा बनाने के बारे में सोचा कि मैं बनाने वाला हूँ, तेरा रब बनाने वाला है खलीफा। तो खलीफा किसको कहते हैं? जानशीन या नाइब, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि नाइब का काम क्या होता है? या खलीफा का जानशीन, पीछे आने वाला, राइट? उसका क्या काम होता है कि वो अपने उसको जो भी उसके जो ऊपर पावर होती है, वो उसके अहकामात को एज इट इज पूरा करे, राइट? उसको ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो भी इरादा किया कि वो खलीफा बनाकर, अल्लाह ताला ने इसलिए खलीफा बनाया इंसान को कि अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने दुनिया पैदा की, तो उसमें इंसान को खलीफा बनाकर इतना बड़ा शर्फ बख्शा कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा और ये मेरे अहकामात लोगों तक बताएगा कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। और तो खलीफा का काम क्या होता है कि जो भी उसको हुक्म मिला वो उसको एज इट इज पूरा करे। हाँ, जहाँ पर हमें कोई इंसान को ये भी अथॉरिटी दी कि जहाँ पर कोई अहकामात नहीं वाज़ेह, तो वहाँ पर उसको गौर व फ़िक्र करके और इज्तिहाद करके, और जो भी दीन से ज़्यादा मुताबिकत रखता हो, तो वहाँ पर उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली किया जाए। वैसे तो अल्लाह ताला ने तकरीबन हर चीज़ की हिदायत हमें इंसान को दे दी है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तो फरिश्तों ने कहा कि क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तो क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्तों ने कहा कि आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो ज़मीन में फ़साद मचाएगा और खूनरेज़ी करेगा, ठीक है? और वनहनु, और हम नुसब्बिहु, हम पाकी बयान करते हैं तेरी हमद के साथ, और हम जो है तस्बीह करते हैं और पाकी बयान करते हैं आपकी है। अल्लाह ताला को फरमाया कि हम हमदो सना करते हैं, तो क्या ज़रूरत है? जैसे इनका कहने का मतलब क्या था? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, ठीक है? तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि फरिश्तों को ये कैसे गुमान हुआ कि अल्लाह ताला ने जो खलीफा बनाने की बात की है, तो ये ज़मीन में जाके खूनरेज़ी करेंगे। तो अल्लाह इसलिए कि हमसे पहले, इंसान से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को पैदा किया था और जिन्नों को भी अथॉरिटी दी थी, तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया जिन्नात ने, और ज़मीन में बहुत ज़्यादा खूनरेज़ियाँ की और फसादात मचाए। तो फरिश्तों को पता था कि अल्लाह ताला ने अगर खलीफा बनाने का सोचा है इंसान को, तो इसको अथॉरिटीज़ जो दी जाएंगी, तो इंसान भी अपनी अथॉरिटीज़ को मिसयूज़ ना करे और ज़मीन में फसाद ना बर्पा करे, और ये भी जिन्नात की तरह खून ना बहाए। और दूसरा ये भी पता चलता है कि
انہوں نے کہا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم اس کو پورے کا پورا اس کو کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے، تو پھر تیسری مخلوق کی کیا ضرورت ہے، رائٹ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں فرشتوں کو بھی شعور اللہ تعالیٰ نے شعور سے نوازا ہے، اسی بیس پہ انہوں نے یہ بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی اتھارٹی دی۔ اتھارٹیز جو ہے نا یہ باشعور مخلوقات اللہ تعالیٰ نے صرف 3 پیدا کیے ہیں، دیکھیں ان میں سے کون ہے کہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور ان کو بھی باشعور بنایا، جب بھی تو انہوں نے یہ کویسچن کیا۔ دوسری جو باشعور بنایا، شعور کا کیا مطلب، دیکھیں سیلف کانشیس ہونا، ایگو ہونا، انا کا پتہ چلنا، یہ ہے سیلف کانشیسنیس۔ دوسری مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ کون ہے، جنات، ان کو بھی رائٹ اور رانگ کا ان کو بھی اتھارٹی دے دی۔ اسی طرح تھرڈ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی انسان کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، خاک سے، کرسٹ آف دا ارتھ سے، اور اس کو جب پانی میں ملایا تو وہ ایک گارا سا بن گیا، اور اس گارے سے انسان کی، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، جن کی ہم سب اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 3 مخلوقات کو باشعور بنایا کہ جن میں سیلف کانشیسنس دی، ایگو دیا، انا دیا۔ باقی مخلوقات میں کانشیسنس تو ہے، جیسے آپ چرند پرند جو جانور ہیں ان میں بھی کانشیسنس ہے، بٹ دیر از نو ایگو، ان میں انا نہیں ہے، ان کو دے آر ناٹ سیلف کانشیس، رائٹ؟ تو دس از دا ڈفرنس بٹوین ادر مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق۔ اس مخلوق نے اپنی اس چیز کے جو شعور کو یوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ اب نام سکھانے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو نالج ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک وہ ہے جو انسان کے اندر انگریوڈ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عقل ہمیں انسان کو دی گئی ہے، اور انبیاء کو جو ہے ریویلڈ نالج جو ہے، جو کہ وحی کے ذریعے ان کو نالج جو ان کے الہام کیا جاتا ہے یا وحی کی جاتی ہے انبیاء کو، ہمارے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمیں عقل سے نوازا، یا پھر 6 سینس جس کو کہتے ہیں، جو اپنے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے، جو الہام جس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری جو پارٹ ہے علم حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے، ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے 5 سینسز بتا دیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بصارت ہے، سننے کی سینس ہے، سونگنے کی سینس ہے، ٹیسٹ کی سینس ہے، ہمارے دل ہیں جن سے ہم ایکوائرڈ نالج لیتے ہیں، جن سے ہم نالج کو ایکوائر کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ نالج ہم اپنے سراؤنڈنگ سے سن کے دیکھ کر وہ چیز ہم اپنے اندر جو لیتے ہیں، دیٹ از دا ایکوائرڈ نالج۔ تو نالج کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بنا دی ہمارے اندر، اور جس کو اندر انگریو کر دیا، اور دوسری ایکوائرڈ نالج ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری تمام کے تمام نالج اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پوری کہنا چاہیے ورلڈلی نالج سے نواز دیا انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے آگے پیش کیا، ارادہم علی الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کو پیش کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، کیونکہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تھا، تو اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ یہ خلیفہ جو میں بنانے والا ہوں زمین پر، یہ زمین میں جا کر بگاڑ کرے گا، خون بہائے گا، تو اب تم اگر مجھے بتا دو کہ اگر تم ان چیزوں کے نام جانتے ہو۔ انہوں نے کیا کہا، قالوا سبحانک، اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو بہت اعلیٰ ہے، تو بہت منزہ، ہر چیز جو ہے بہت رافع ہے، آپ بہت بلند مقام ہے آپ کا۔
ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, कि हमें तो कोई इल्म हासिल नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें दिया। इससे ये बात बहुत बेहतर तरीके से मालूम हो जाती है कि जो मलाइका हैं, इनके पास जो अल्लाह ताला ने इनको अथॉरिटी जिन्नात को और इंसानों को दी है। फरिश्ते दे आर जस्ट लाइक रोबोट्स, कि जो कुछ रोबोट में आप फीड करते हो उसने वही परफॉर्म करना है। तो फरिश्ते जो कुछ अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है उसके हुक्म को पूरा करने वाले फरिश्ते हैं। वो अपनी मर्जी नहीं करते, वो जैसा उनको हुक्म दिया जाता है वो वैसे का वैसे करते हैं। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट फरिश्ते अपॉइंट किए हुए हैं। कोई जैसे बारिश का फरिश्ता है, कोई हवाओं का फरिश्ता है, कोई जान डालने का फरिश्ता है, कोई जान निकालने का फरिश्ता है, हर डिफरेंट, कोई हिफाजत के फरिश्ते हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों की मखलूक को अपने काम पूरे बगैर किसी हुक्म की नाफरमानी के बगैर पूरा करने के लिए अपॉइंट कर रख छोड़ा है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, उन्होंने कहा कि बेशक हाँ, आप जो हैं हर ऐप से पाक है तेरी ज़ात, हम तो सब कुछ सिर्फ वो जानते हैं जो आपने हमें सिखाया। यकीनन आप सब इल्म वाले जानने वाले हैं और पूरे कामिल हिकमत वाले हैं अल्लाह ताला ए रब हमारे। अल्लाह ताला ने फरमाया काला या आदमो अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, के ए आदम अलैहिस्सलाम इनको उन चीज़ों के नाम बता दो जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए थे। फलम्मा अम्बाअहुम बिअस्माइहिम, तो अल्लाह ताला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम के तमाम नाम फरिश्तों को बता दिए जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काला अलम अकुल, कि ए फरिश्तों क्या नहीं मैं कहता था कि बेशक लकुम, कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि बेशक मैं जानता हूँ जो कुछ भी छुपा हुआ है आसमानों में और जमीन में, सब तमाम चीजों को। और फिर फरमाया व आलम मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो जो कुछ तुम छुपाते हो। इन अल्फाज से ये महसूस होता है कि हो सकता है कि फरिश्तों ने ये ख्वाहिश की हो कि क्योंकि बाशऊर है ना, शऊर तो है कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि भाई हम इतनी तस्वीर बयान करते हैं अल्लाह ताला आपकी, और हर वक्त आपके हुक्म की तामीर करते हैं। कोई हम अपनी आपके हुक्म को हम वो नहीं करते, हम जो आप कहते हैं हम करते हैं, और हम हर वक्त आपके तस्वीर बयान करते हैं। तो फिर इस मखलूक के बनाने की क्या जरूरत थी, राइट? तो उस बात पे हो सकता है तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो कुछ तुम छुपाते हो मैं उसको भी जानता हूँ, जो कुछ तुम जाहिर करते हो मैं उसको भी जानता हूँ। और फिर फरमाया व इस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस, फिर और जब कहा हमने फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। यहाँ पे देखें हम एक बात ये भी समझ लें कि क्या ये सजदा ताजीमन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किया गया था, बल्कि इसका ये हजरत आदम की ये ताजीम सजदा तो था, लेकिन ये किसके लिए था? हजरत आदम के लिए था। देखिए अगर इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी थी, जैसे हम सूरतुल हिजर में पढ़ते हैं और सूरत स्वाद में, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं व फइदा सवैतुहु व नफख्तु फीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, यानी फिर जब मैं इस आदम की तख्लीक मुकम्मल कर लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, तो तब गिर पड़ना उसके आगे सजदा करते हुए। तो ये सजदा जो था ये किसको था? ये अल्लाह ताला ने जो अपनी मिन रूही जो फरमाया ना, जिसको अल्लाह ताला खालिक ने खुद फरमाया मिन रूही, मेरी अपनी रूह की, जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर अपनी रूह फूंकी थी, उसको जैसे डिवाइन इस जो एलिमेंट था, ये एक्चुअली सजदा उसको था। ठीक है। और फिर ये देखा जाए कि इस सजदे की दूसरी हिकमत क्या थी। देखिए दूसरी हिकमत भी ये हो सकती है ना, कि दूसरी हिकमत ये जो मुफस्सिरीन ने बयान की है
کہ اللہ ताला ने फरिश्तों को डिफरेंट कामों के लिए मामूर कर रख छोड़ा है, राइट। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जो दो चॉइस दे दी ना कि तुम अच्छा करो या बुरा करो, चाहे तुम मस्जिद जाओ या तुम नमाज पढ़ने जाओ मस्जिद में, या तुम चोरी करने जाओ, इरादा तुम जिस चीज का करोगे उसको फुलफिल करने के लिए जिन फरिश्तों को अपॉइंट किया है वो उसकी हेल्प करते हैं, उसी काम करिए जिसके लिए वो इरादा करते हैं, ठीक है। तो फरिश्तों को इंसान के ताबे बना दिया, क्योंकि देखिए कोई फोर्सेस, यही फोर्सेस जो हैं फरिश्तों की फोर्सेस हैं, फिर इंसान की जैसे वो चाहता है इंसान अच्छा या बुरा उसके काम में वही फोर्सेस एक्ट करते हैं, वही फरिश्ते जो हैं उसको सजदा करके इंसान के आगे फरिश्तों ने सजदा करके इंसान के ताबे हो गए, राइट। वो फोर्सेस फिर उसमें हेल्प करती हैं, वो उन्हीं फरिश्तों की हेल्प से इंसान वो काम करता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, इरादा इंसान का होता है, फरिश्तों का नहीं, फरिश्ते सिर्फ हेल्प करते हैं वो काम करने में। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अब देखिए इब्लीस का जो था ये इब्लीस जो था ये कौन था? इब्लीस जिन्नों में से था। सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं ना कि काना मिनल जिन्नी फफसका अन अमरी रब्बिह। क्या मतलब? आयत नंबर 50 जो हम सूरह कहफ हर फ्राइडे को पढ़ते हैं उसमें क्या आते हैं कि वो जिन्नों में से था, बस उसने सरकशी की, अपने रब के हुक्म की। अगर ये फरिश्तों में से होता तो क्या ये अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करता? नहीं करता। अभी हमने बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नात को ये अथॉरिटी दी है कि तुम मतलब कि अच्छा करो, या चॉइस दी, जो बिल दी है कि तुम अच्छा करो या बुरा करो, चॉइस इज योर्स। फरिश्तों को नहीं दी, इंसानों को और जिन्नात को दिए। तो ये जिन्नों में से था इब्लीस जो था, इसका असल नाम क्या था? अराजील। देखिए ये जो इब्लीस और हजरत आदम और इब्लीस का किस्सा है ना, ये पूरे कुरान में 7 टाइम्स आया है, और जो सूरह कहफ ये पहले नाजिल हो चुकी है। ये तरतीब आमीन के नजूल के लिहाज से ये 7th टाइम किस्सा नजूल के लिहाज से आखिर में आया ये, लेकिन तरतीब के लिहाज से अल्लाह ताला ने इसको शुरू में रख दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जिन्नों में से था, लेकिन वो बहुत इबादत गुजार था, बहुत अल्लाह ताला इल्म वाला था, उसको बहुत इल्म था और बहुत इबादत गुजार था। अपनी पाइटी की वजह से उसका शुमार जो था, उठना बैठना जो था, फरिश्तों में शुमार हो गया था, उनका हमनशीन था, और उसको जो है इसको मुअल्लिमुल मलकूत की हैसियत इख्तियार कर चुका था। लेकिन इसको इसी चीज का जोम था, बड़ा जोम था कि मैं तो बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसी चीज को बताया गया कि उसका असल नाम अराजील था, लेकिन उसका सिफाती नाम इब्लीस है। इब्लीस का क्या मतलब? अबलसा या युबलिसु, क्या मतलब? मायूस हो जाना। तो ये अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है अल्लाह, इसीलिए ये शैतान है। शैतान का जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है, जिसको हमने शुरू में पढ़ा था ना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। निर्वजीम का क्या मतलब था? ठुकराया हुआ, अल्लाह की रहमत से मायूस, रजम किया हुआ। तो ये है इसका इब्लीस, इसीलिए इसका नाम पड़ा। अब वो इसने अल्लाह ताला से इजाजत भी ले ली थी, हम आगे आगे पढ़ेंगे कि ये उसने कहा था कि मुझे इसीलिए तो ये इंसान का इतना बड़ा दुश्मन बनना। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि इसके अंदर क्या है? किबर, कि मैं आगे सूरह अल-अराफ में आता है कि मैं इसको सजदा करूं जिसको तूने मट्टी से पैदा किए और मुझे आग से पैदा किए, मैं इसको सजदा करूं? मैं ये क्या है? ये है शैतानियत, ये है इसका रवैया शैतान का, किबर, कि मैं इसको सजदा करूं। तो इसने कहा कि अना खैरुम मिन्हु, मैं तो बहुत बेहतर हूँ। किससे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, इंसान से।
جب بھی سے اس دن سے یہ سب سے بڑا دشمن ہے. ہم اپنے تمام دشمنوں سے ڈرتے ہیں, او فلانا دشمن ہمارا, فلانا سب سے بڑا دشمن جو ہمارے پاس ہوتا ہے شیطان, وہ ہمارا سب سے بڑا اور کھلا دشمن ہے. اس کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے, اس کو نہیں ہم سوچتے. دیکھیں یہ شیطان کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ غلط کام کرو, نہیں, صرف کان میں وسپر کرتا ہے, دیٹس اٹ. اور یہ قیامت والے دن کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کو تھوڑی کہا تھا غلط کام کرو, میں نے تو صرف وسپر کیا تھا. تو ہم کتنی انسان بیوقوف ہے کہ اس کی باتوں میں آتے ہیں. جب بھی شیطان کو غلط کام دل میں ڈالے یا دماغ میں ڈالے, اس کو دھتکارنا چاہیے کہ دفع ہو جاؤ, میں نے تمہاری بات نہیں سننی. یہی اس کا علاج ہے. دیکھیں کیسے نہیں دفع ہوتا, کیسے نہیں ختم ہوتا. ہم اس کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی لیے ہمارے سر چڑھتے, اسی لیے پھر دنیا میں اتنی خرابیاں پیدا کرتے. یہ ہمارا سب سے اور کھلا سب سے بڑا دشمن ہے. خدا اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریکگنائز کرو, اس سے چھٹکارا حاصل کرو, اس سے تم دھتکارو اس کو, ٹھیک, کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس نے انکار کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اور اس نے کہا وَقُلْنَا یا آدمو, اور ہم نے کہا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے آدم, یا آدم اسکن, اے آدم رہو تم, انتا تو و زوجکا, اور تیری بیوی, الجنت, جنت میں. یہ اب اس میں جو ہے مفسرین کہتے ہیں یہ کون سی جنت تھی, واللہ عالم بالصواب, لیکن جنت الفردوس نہیں ہو سکتی, کیونکہ جنت الفردوس میں سے کوئی ایک دفعہ جائے گا تو نکلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو یہ کون سی جنت تھی, اب اللہ بہتر جانتا ہے. بعض کہتے ہیں مفسرین کی یہ زمین پہ ہی تھی, کیونکہ زمین پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا گیا فرام کرسٹ آف دا ارتھ سے. تو اور وہیں پر سرسبز و شاداب اور بہت زیادہ علاقے حضرت آدم کو جہاں رکھا گیا, وہاں پر کوئی مشقت نہیں تھی حضرت آدم اور بیوی کو, کوئی وہاں پر مطلب نہ کوئی کام کرنا تھا, بڑی آرام کی زندگی تھی, بڑا خوبصورت لباس تھا, طرح طرح کے پھل تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر طرف سے بے رغبت ہو کے کھاؤ, جہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ, اور جتنا دل چاہتا ہے کھاؤ, ہر چیز عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اجازت دے دی, بس کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے بھی چاہو, جتنا چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, صرف ایک شجر سے منع کیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا تم دونوں, صرف ایک شجر سے. اور شیطان نے اس کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. صرف ایک چیز سے منع کیا تھا, ایک شجر سے. وہ کون سا شجر تھا, اس سے کوئی کسی کو وہ نہیں ہے کنسرن, بس ایک چیز سے منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہ جانا. اور شیطان نے اسی سے ان کو جو ہے نا پھسلا دیا, اسی شجر سے پھسلا دیا, اور بڑی بڑی امیدیں دلائی. ہم آگے جا کے پڑھیں گے, میں اس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتی. اس نے جب انسان کو دو طرح سے اس نے بہکایا کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو, اور پھسلا کے کیا کیا کہ, اور کیا اس نے امید دلائی کہ دیکھو میں تمہارا ویل وشر ہوں. آج بھی یہ کیا کہتے, کس طرح آتا ہے ہمارے پاس, میں ویل وشر ہوں, میں تمہاری مدد کروں گا, میں تمہارا دوست ہوں. اور دوست کے روپ میں یہ دشمن سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس نے اس درخت کے بارے میں پھسلا کر اس کا پھل چکھوا دیا. دیکھیں یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ہمارے لیے ہزاروں لاکھوں چیزیں حلال کی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں, اور ہم انسان اسی کی طرف بھاگتے ہیں. وہی حرام کام جو بہت تھوڑے ہیں جن کو منع کیے گئے, اسی کی طرف جاتے ہیں. کیوں, کیونکہ شیطان کی بات مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود سے بچائے. یہ ہر وقت دعا مانگ چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. بس اس نے اس دشمنی کے بیس پر ان کو پھسلا کے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا, ان دونوں کو. اور جس میں وہ تھے, کتنی پیاری جنت تھی جس میں وہ تھے, جس میں نہ کوئی مشقت تھی, نہ کوئی محنت تھی, خوبصورت لباس تھا, اور کھانے پینے کو جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ. اور لیکن اس نے دشمنی کی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ, تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو.
کہ یعنی کہ اور اللہ تعالیٰ وقل نہ بیتو بعدکم لبعدن عدوا، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. یہاں پر دیکھیں جمع ہے. اس سے مراد کون ہے کہ حضرت آدم پہلے صرف 2 کا سیکھا آ رہا تھا کہ جنت میں 2 ہی لوگ تھے، لیکن یہ اس کا کیونکہ پائٹی میں بہت زیادہ تھا، فرشتوں میں ہم نشین تھا، تو جنت میں انٹر ہو گیا کیونکہ مطلب فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. تو اس نے جنت میں جا کے ان کو کیسے پھسلایا اور ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا. اور یہ اس نے ضرورت جو جمعہ کا سیگا اس میں بھی ہے، اور اس میں ان کی ضروریت، ہم انسان جو جتنے بھی بنی آدم ہے سب کو اس نے جنت سے نکلوا دیا. ہمارے ماں باپ کو نکالا تو ان کی اولاد کو بھی نکال دیا. اور اس میں جو دشمنی ہوتی ہے، دیکھیں میاں بیوی میں، میاں غلط کام کرواتے ہیں بیوی سے، وہ پھسلاتی ہے، بیوی ہسبینڈ کو پھسلاتی ہے، غلط کام کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح اولاد دشمن بنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب دشمنی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کم شیطان کی وجہ سے. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ یا الذین آمنو، قرآن مجید میں فرمایا کہ سورۃ تغابن میں، اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. شوہر اگر اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن گیا، تو یہ محبت عداوت بن جاتی ہے. پھر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب تمہارے لیے زمین ہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانے کا جگہ ہے ایک وقت مقرر تک. اب ادھر ہی جا کے تم کام بھی کرو، محنتیں بھی کرو، اور اسی لیے جو ہے نا ہمیں اتنی مشقت میں ڈال دیا اس شیطان نے. اور یہ ابدی نہیں ہے تخلیق، ایک الا اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک ہے. اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر چھوڑا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. دیکھیں یہ ہے اللہ کی رحمت کہ اللہ نے ان کو، حضرت آدم کو وہ الفاظ خود تلقین فرما دیے، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی. اور وہ جو ہے کیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا، وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اور ہاں اس نے جس چیز سے منع کیا تھا ہم نے وہی کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے کلمات سکھا دیے کیونکہ وہ شرمندہ ہوئے تھے اپنے کیے پر. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمان کی یہ رحیمی ہے کہ جو بھی کوئی گناہ کر لے اور پھر شرمندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہی اس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا اور ان کو بھی معاف فرما دیا. اور وہ الفاظ جو ہیں اس میں سورہ الاعراف میں آتے ہیں، وہ کیا الفاظ ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. کتنی خوبصورت الفاظ ہے، کتنی خوبصورت توبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی. اور اس مقام پر دیکھیں شیطانیت کا جو رویہ اس نے کیا کیا، اس میں اور کبر آ گیا، اس میں اور بڑائی آ گئی، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی پر بالکل شرمندہ نہیں ہوا، کوئی ندامت نہیں تھی، بلکہ اور اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا. ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہم سے کوئی مسٹیک ہوتی، کیونکہ مسٹیک انسان سے ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس مسٹیک پہ اڑے رہیں، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرو، اس سے توبہ کرو، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اگر تم پورے پہاڑ جتنے بھی گناہ کر کے کوئی میرے پاس آئے اور توبہ کرے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے.
اور ہم ہیں کہ ہم اس کی طرف نہیں پلٹتے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس چیز کا احساس دلا دے کہ ہم کوئی بھی غلطی کریں تو ہم فوراً اس کی طرف رجوع کریں. جب پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. اور پھر فرمایا کہ فَإِمَّا اور يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم جب بھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن سے وہ دوچار ہوں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریویلڈ نالج بھی دے دی اور جو ہم نے ابھی پڑھ کر آئے کہ اندر ہمارے یہ آ جاتا ہے کہ جو کہ ہمیں چوائس دے دی کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو پر نہ اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، وہ تو اللہ بخشا ہوا انسان ہوگا. پھر فرما دیا لیکن اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جو جھٹلائیں گے یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، جو آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہوں گے. تو یہ اس پورے رکوع کا یہ خلاصہ تھا. ابھی ہم نے جو 4 رکوع پڑھے اس میں کیا تھی؟ اس میں دعوت تھی، اس میں قرآن کی طرف دعوت تھی. ان کا انداز جو ہم نے پہلے پڑھا مکی دور کا انداز تھا. دیکھیے ہمارے لیے ہم نے اس میں کیا سیکھا ان 4 رکوع میں کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں کھولا قرآن تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کی کہ یا اللہ ہمیں ہماری رہنمائی فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر جو غضب کے مستحق ہوئے. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے ہماری دعا قبول کر کے ترتیب کے لحاظ سے تو یہ سورہ البقرہ رکھ دی شروع میں، حالانکہ 2/3 آف قرآن تو نازل ہو چکا ہے. رائٹ. یہ تو مدنی دور کی سورہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً اس میں اپنا ہدایت نامہ دے دیا کہ یہ ہے ہدایت نامہ، تم نے ہدایت طلب کی تھی، یہ لو ہدایت. کہ اگر ایمان لاؤ گے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر، یوم آخرت پر، تو تم مومنین ہو اور تمہارا انجام کیا ہے؟ جنت الجنت. اگر تم انکار کرو گے اور نہ مانو گے، اللہ کا اور رسول کا انکار کرو گے اور آخرت کا انکار کرو گے تو تم کافرین ہو جاؤ گے اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہوگا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور رہے وہ لوگ جو دل سے تو ایمان نہیں لاتے یا ایمان زبان سے لاتے ہیں لیکن دل سے ان میں ایمان نہیں ہوتا، لیکن وہ اسلام میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب عمل نہیں کرتے، ان کے اعمال اصلاح قرآن کے مطابق نہیں ہوتے، سنت کے مطابق نہیں ہوتے. تو وہ اور پھر ان سے بھی بڑھ کر جو فاسقین کا رب بتا دیا کہ جو حدوں کو کراس کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اٹس مائی لائف. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے حدوں کو کراس کرنا. اللہ تعالیٰ نے اور دنیا میں زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لڑانا، اپنی انا کی خاطر دنیا میں فساد کے لیے بہت ڈفرینٹ قسم کے فساد ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ہم سب اللہ تعالیٰ کی بلانگ کرتے، ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتھارٹی دی ہے پر اس کا ہمیں پورا فل اتھارٹی نہیں، مالک وہ ہے. ہم صرف اتنی اتھارٹی یوز کر سکتے ہیں جتنی اس نے ہمیں اجازت دی ہے. اس سے زیادہ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس کرنا ہے. اسی کا نام فاسق ہے. اور پھر منافقین اور فاسقین کا ٹھکانہ تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں بتا دیا. منافقین کا ٹھکانہ، فاسقین تو ان سے بھی بڑھ کر ہیں کہ جہاں پر جو کافرین اور ان کا جو دوزخیوں کا جو خون اور جو پیپ جو بہے گی اور وہ سینٹر آف دا جو جہنم ہوگا وہاں پہ شدید ترین گرمی، وہاں ان کا ٹھکانہ بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت تو دے دی، اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے سوچنا ہے. دیکھیے ہم دنیا میں کوئی ایگزام پرفارم کرتے ہیں، اس کے 2 پارٹس ہیں.
اور جیسے کوئی میڈیسن کا ایگزام ہے, کوئی لا کا ایگزام ہے, کوئی انجینئرنگ کا, کوئی بھی ایگزام ہے, اس کے 2 پارٹس ہیں, پارٹ اے اینڈ بی, اور دونوں پارٹس کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر دونوں پارٹس پاس کرو گے تو تم یہ ڈگری لے سکتے ہو, ورنہ تم فیل. اگر کوئی یہ کہے کہ میری مرضی میں ایک ہی پارٹ کروں گا, تو کیا وہ پاس ہوگا؟ اس کو وہ ڈگری ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. اسی طرح یہ دنیا ایک ایگزامینیشن ہال ہے, ہماری زندگی ایگزام ہے, اس کے 2 پارٹس ہیں, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, حقوق اللہ کافی اچھی طرح نبھاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, صدقہ خیرات سب کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, بہت نیکیاں بھی کرتے ہیں, لیکن ہم دوسرے پارٹ میں بہت ہمارا کمزور ہے, ہمارا اخلاق بالکل بیکار, جو کیا نام ہے, دھوکہ دہی, جھوٹ, فریب, امانتوں میں خیانت, وعدہ خلافی. وعدے کو تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے کہ وعدہ بھی کوئی چیز ہے, بڑے آرام سے وعدہ خلافی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, اور پھر اپنی منمانیاں کرتے ہیں, اپنے آپ کو کہتے ہیں بس جو میں نے کہ میری مرضی ہے, میں جو بھی کروں. یہ کیا ہے؟ ہم حقوق العباد میں بالکل صحیح نہیں ہے. دیکھیں ایک ریورٹ کی بات کال یاد آ گیا, وہ اس نے کہا کہ امریکہ میں کہ اگر میں, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اسلام کو پڑھا, سرچ کیا, اور میں اسلام میں انٹر ہو گیا, اگر میں اسلام آنے سے پہلے کسی مسلمان سے مل لیتا تو شاید میں نہ ہوتا. آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب بنایا, اپنا انسان کو اپنا ریپرزینٹیٹیو بنایا ہے, اپنے ایمبیسیڈر بنا کے بھیجا اس دنیا میں, اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کیا اخلاق ہے؟ ہم سب سے پہلے تو ہر انسان نے اپنے آپ کو دیکھنا, ہم بڑے آرام سے دوسروں کو وہ کر دیتے ہیں, دوسروں پہ بلیم کرتے ہیں. اپنی کریکشن کرنی ہے. ہم نے 4 رکوع میں کیا سیکھا؟ اپنی کریکشن کرنی ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, ہم کہاں کھڑے, میں کہاں کھڑی ہوں, میں کہاں کھڑا ہوں, اور پھر اپنے ان دونوں پرچوں کو پوری طرح ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. اور حقوق اللہ کو, حقوق العباد کو دیکھیے, اگر ایک میں فیل ہو گئے تو فیل, دونوں کو پاس کریں گے تو ہمارا جو انجام انشاء تعالیٰ جنت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 4 رکوع سے بہترین عمل کرنے والا بنا دے. ان سے جو بھی ہم نے لیسن سیکھے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. آج ہم اپنا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.